خریداری جو ہوتی تھی باندی کی، اسی طرح غلام کی، تو کتابوں میں ایک مسئلہ لکھا ہے، اگر بالفرض بیٹا غلام تھا، باپ نے خرید لیا، بیٹے غلام کو باپ نے خرید لیا، تو باپ اس بیٹے کا مالک نہیں ہوگا، بیٹا فوراً آزاد ہو جائے گا باپ کے خرید لینے سے۔ ایسے ہی اگر بیٹے نے باپ کو خرید لیا غلام سمجھ کر، تو وہ باپ بھی بیٹا خرید لیتے ہی فوراً وہ باپ بھی آزاد ہو جائے گا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ باپ اور بیٹے دونوں کسی کے مالک نہیں ہو سکتے، جبکہ پوری دنیا کا مالک کون ہے؟ بولو بھائی، اللہ ہے۔ تو باپ اور بیٹا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی کا مالک ہونا پڑے گا۔ اللہ کو ساری دنیا کے مالک ہیں کا مطلب یہی ہے کہ سارے اس کے غلام ہیں۔ اگر کوئی بیٹا اس کا ہوتا تو مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بیٹا اس کا غلام نہیں ہوتا، نعوذ باللہ، پھر اللہ کی ذات انکمپلیٹ ہو جاتی۔ اللہ سارے دنیا کے مالک ہیں لیکن دو بیٹوں کے مالک نہیں ہیں، تو اللہ کی ذات میں نعوذ باللہ کمی لازم آتی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں، جو کچھ دنیا میں ہے، زمین و آسمان میں ہے، سب ہمارا ہے، سارے کے سارے ہمارے غلام ہیں۔ اب اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ کے لیے بچے ہیں، اللہ کے لیے بچے ہیں، تو اللہ کے لیے اگر بچے ہیں تو پھر بچہ بھی خدا بنے گا۔ جب بچہ خدا بنے گا تو بچہ خدا بن جانے کے بعد خدا کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ حالانکہ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ باپ کا محتاج بچہ ہوتا ہے، بچے کا محتاج باپ ہوتا ہے۔ یہ ہے نا دنیا کا نظام۔ اگر دنیا میں اللہ کے لیے بچہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ بچے کا محتاج ہوگا۔ اگر بچہ اللہ کے لیے ہے پھر بھی وہ بچہ خدا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت اس چیز کے اللہ رب العزت کے کنٹرول سے، اللہ کے رب العزت کی ملکیت سے وہ چیز نکل جائے گی۔ یعنی وہی بات جو میں نے سمجھایا آپ کو کہ بچہ باپ کا غلام نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت کا بیٹا اگر خدا نہیں بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ باپ کے مالک ملکیت سے نکل چکا ہے، یعنی اللہ ساری دنیا کے مالک ہیں، اس ایک بیٹے کے مالک نہیں ہیں۔ تو ہر اعتبار سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کے لیے کوئی بیٹا نہیں ہے۔ یہ لوگ جھوٹا الزام لگاتے ہیں دنیا کے اندر کہ اللہ کے لیے بیٹا ہے۔ اللہ نے صاف بتا دیا کہ دیکھو بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اسی کا ہے۔ کل لہو قانتون، سارے کے سارے اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں، اور اللہ رب العزت کی فرما برداری میں سب کے سب آتے ہیں، یعنی سب اسی کے محتاج، اور سب کا مالک وہ ہے دنیا کے اندر۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے محتاج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے، اللہ کے غلام ہیں، اور حضرت عزیر علیہ السلام بھی اللہ کے محتاج ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام بھی اللہ کے غلام ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر اللہ کا جو نظام ہے اس نظام سے بالکل ہٹ کر ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا، اے نبی علیہ السلام ان کو کہہ دیجئے ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، لوگوں میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا بنتا۔ اللہ کا کوئی بیٹا دنیا میں ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اب آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو نئے طور سے پیدا کرنے والا۔ کیا مطلب؟ نہ زمین تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ اس کو بنانے کے لیے کوئی اس زمانے میں میٹیریل تھا، نہ اس کا کوئی پلان تھا،
بغیر کسی چیز کے اس کو وجود میں لانے والے کو کہتے ہیں بدیع۔ اللہ کی ذات، اللہ کے نام میں سے ایک نام ہے بدیع۔ بدیع کے مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو نئے طور سے کریٹ کرنا، نئے طور سے بنانا، مطلب اس کا سیمپل بھی نہیں، اس کا پلان بھی نہیں، اس کا میٹیریل بھی نہیں، وہ چیز کیسے بنتی ہے کسی کو نہیں معلوم ہے۔ تو کریٹ اصل جو چیز ہے وہ اللہ ہی کی کریٹیو ہے۔ دنیا والے ایک پلان، ایک پروجیکٹ بنا دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس کا کریٹیو ہے، اس نے کریٹ کیا ہے اس کو۔ کیا لوگوں کا کریٹیو مائنڈ ہے کہ اس نے اتنا اچھا پروجیکٹ بنایا ہے؟ اصل ذات اللہ ہی کی ہے۔ اللہ کی پیدائش کو، اللہ کی تخلیق کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ نے کیسے بنایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب کسی چیز کا اللہ فیصلہ کر لیتے ہیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو کہتے ہیں کن، ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے، فَيَكُونُ۔ اب آگے فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے، اللہ کو بھی نہیں جانتے تھے، رسول کو بھی نہیں جانتے تھے۔ حجت بازی ہر زمانے میں کیا، دیکھو ہر زمانے میں نبیوں کو لوگوں نے جھٹلایا، ہر زمانے میں نبی کی بات کو ماننے سے پیچھے ہٹتے رہے، کچھ نہ کچھ آڑے تیڑے سوال کرتے رہے۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک بات لوگوں نے کہا، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہے نا، اگر اللہ ہے تو اللہ ہم سے کیوں بات نہیں کرتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھوپڑ پٹی میں رہنے والا یوں کہتا ہے کہ تمل ناڈو کا سی ایم ہے نا، تو پھر وہ مجھے آرڈر پاس کرنے کے بعد مجھے کیوں نہیں بتاتا کہ میں یہ آرڈر پاس کیا ہوں؟ مجھے کیوں نہیں بتاتا کہ میں نے آج قانون بنایا ہے؟ تو جو دنیا کا بادشاہ اور دنیا کا وزیر ہی کسی معمولی انسان سے بات نہیں کر سکتا، اور کوئی معمولی انسان بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے بڑا آدمی بات کرے، اللہ کی ذات تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ اللہ کو کیا ضرورت تھی کسی کو بتائیں کہ بھئی یہی نبی ہیں، یہی قرآن ہے، یہی مکہ ہے، اس کا طواف کرو، اس کا حج کرو، ان کی بات مانو، اس قرآن کی پیروی کرو؟ اصل میں نہیں ماننے والے لوگ بہانہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا بہانہ کیا؟ لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کیوں بات نہیں کرتا؟ اور تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ ساری نشانی نبی کے پاس آتی ہے، ہاں ساری نشانیاں نبی لے کر آتے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دے کر فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ باتیں نئی نہیں ہیں، آپ سے پہلے نبیوں کے زمانے میں لوگوں نے ایسی ہی باتیں کی ہیں۔ کذالک، ایسے ہی، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، من قبلہم، ان سے پہلے بھی، مثل قولہم، اسی جیسی بات، ہر زمانے میں اسی جیسی الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کیوں؟ تشابہت قلوبہم، ان جھٹلانے والوں کے دل ایک جیسے تھے۔ سن لیجئے، یہاں اللہ ایک بات فرمانا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے کافر اور آج کے کافر کے بیچ میں 1500 سال کا زمانہ بدل گیا، گاؤں بدل گئے، علاقے بدل گئے، لیکن نبی کو جھٹلانے والے، اللہ کو جھٹلانے والوں کے خیالات اور ان کا آئیڈیا، ان کا دل ایک جیسا ہوگا۔ یہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ایک جیسا خیال، ایک جیسی سوچ، یہی بہانہ، یہی حجت، یہی ضد جو ان لوگوں نے کیا، آج بھی تقریباً وہی خیالات والے، وہی سوچ والے ملیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے پچھلے زمانے میں ہوا اے نبی علیہ السلام، ایسے ہی آپ کے زمانے میں بھی ہو رہا ہے، اور آپ کے زمانے کے بعد آگے بھی چل کر ہوگا۔ تشابہت قلوبہم، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ ان لوگوں کے دل ایک جیسے ہیں، ایک جیسی سوچ والے، ایک جیسے خیالات والے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں، اللہ کو انکار کرنے والے، اللہ کو جھٹلانے والوں کے خیالات ایک جیسے ہوں گے، چاہے وہ بت پرستی کرنے والے ہوں، چاہے وہ اللہ کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لے، کسی کو بھی خدا بنانے والے ہوں، گوتم بدھ کے ماننے والے ہوں، کسی دوسری
چیز کی پوجا کرنے والے ہوں، سب کے خیالات ایک جیسے ہوں گے، سب کا دل ایک جیسا ہوگا۔ اللہ اس کو بیان فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں قد بینا لکم الآیات، قد بینا الآیات، لوگوں ہم تمہارے پاس، یہ کہتے تھے نا ہمارے پاس کیوں نشانی نہیں آتی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نشانیوں کو بیان کیا ہے لقوم یوقنون، یقین رکھنے والوں کے لیے، اللہ پر جنہیں یقین ہے۔ قرآن کھلی ہوئی کتاب ہے، کھلی نشانی ہے، پڑھیں گے تو کھل کر ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اپنی نشانیوں کو کیسے بیان کیا ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے یہ نشانیوں کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد بینا، ہم نے بیان کیا ہے الآیات، نشانیوں کو ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے بالحق، حق دے کر، حق دے کر۔ دیکھیے دنیا میں حق الگ الگ نہیں ہو سکتا، حق ایک ہی ہے، حق ایک ہی ہے، لیکن حق کے سمجھنے میں لوگ راستہ بھٹک جائیں گے، راستہ بھٹک جائیں گے حق کے سمجھنے میں، لیکن حق ایک ہی ہوتا ہے، حق دو کبھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے کبھی حق کو دو نہیں بتایا، ہر زمانے میں حق ایک ہی ہوگا، حق پر چلنے والے ایک ہی ہوں گے، لیکن حق راستے پر چلنے والوں کا انداز الگ الگ ہوگا، لیکن حق کی پیروی کرنے والے ایک ہی طریقے کے ہوں گے۔ لوگ انہیں دیکھ کر الگ الگ سمجھیں گے ہاں کیسے ہوگا، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق دے کر، بشیرن و نذیرا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، دونوں چیز۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو موقع ہوتا تھا خوشخبریاں سناتے تھے، جب موقع ہوتا تھا قوم کو ڈراتے تھے، قوم کو ڈراتے تھے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انی انا لکم نذیر العریان۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوگ کسی بات سے ڈرانا ہوتا، مثال کے طور پر اگر میں کسی گاؤں کو گیا ہوں، وہاں سے دشمن کی فوج آ رہی ہے ہمارے گاؤں پر حملہ کرنے کے لیے، تو میں دور سے دیکھتے ہی کیا کرتا ہوں، کیا کرتے تھے وہ لوگ، عرب کے لوگ اپنی سواری کو موڑ لیتے، تیز بھگاتے، اور گاؤں کے اندر آتے تو اپنا کپڑا نکال کر پورا ننگا ہو کر بتاتے کہ دیکھو میں اپنی بات میں سچا ہوں۔ کپڑے نکال کر ننگے ہو کر کسی بات سے ڈرانے کا مطلب یہ ہوتا تھا اس زمانے میں کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، میں دیکھ کر آیا ہوں کہ ایک قافلہ آ رہا ہے اور آ کر ہمارے گاؤں پر حملہ کر رہا ہے، تو اسے کہا جاتا تھا نذیر العریان، یعنی ننگا ڈرانے والا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہی مثال دے کر فرماتے ہیں جیسے تمہارے بیچ میں کوئی آدمی ننگا ہو کر ڈراتا ہے، ایسے ہی میں تمہارے سامنے اپنی بات میں اتنا سچا ہوں کہ جیسا کہ تمہارے سامنے کوئی آدمی ننگا ہو کر کسی بات سے ڈراتا ہے، اس سے زیادہ سچی بات میں آپ کو ڈرا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ڈرایا، کئی چیزیں ڈرایا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا آخذ بحجزکم عن النار، لوگوں میں تمہارے کمر کو پکڑے ہوئے ہوں۔ بچہ چلتا ہے، ماں باپ کیا کرتے ہیں، پیچھے سے بچے کو پکڑ لیتے ہیں، کمر کو پکڑے رکھتے ہیں کہ بچہ گر نہ جائے، گڑھے میں گر نہ جائے، پانی میں گر نہ جائے۔ انا آخذ بحجزکم عن النار، میں تمہارے کمر کو پکڑے ہوئے ہوں جہنم سے روکتے ہوئے، جہنم کے گڑھے سے روکتے ہوئے تمہارے کمر کو پکڑے ہوئے ہوں۔ فتغلبونی فتقمحون فیہا، لیکن تم کیا کرتے ہو، مجھ سے چھڑا کر تم خود جا کر جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہو۔ ایسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں آپ کو ہم نے حق دے کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا بھی اور ڈرانے والا بھی۔ اب جب آپ حق بات بتا دیے ہیں، لوگوں کو خوشخبری بھی سنا دی ہے جنت کی، نہیں ماننے والوں کے لیے جہنم سے بھی ڈرا دیے ہیں، اب تم سے کل قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا اے نبی علیہ السلام، ولا تسأل، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا عن اصحاب الجحیم، جہنمیوں کے بارے میں کہ یہ لوگ کیوں جہنم میں جا رہے ہیں، آپ نے نہیں بتایا تھا کیا؟ یہ سوال کس سے نہیں ہوگا، نبی سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ نبی کا کام پورا ہو چکا ہے۔ آگے اللہ رب العزت ایک آیت بیان فرماتے ہیں، اس بات کو آپ حضرات کے سامنے رکھ دو۔